بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 263 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ عزیز سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 سے لے کر 85 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قوم موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اس کی ہر نعمت کا جو بھی اس نے بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان لا تعداد نعمتوں سے مالا مال ہوا ہے، ان تمام نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ ترجمہ، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ سورہ اعراف میں اس قصے میں اسی موقع کے حوالے سے الفاظ یہ ہیں جن کا ترجمہ یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے دارالسلطنت میں ملی بھگت کر کے کی ہے تاکہ سلطنت سے اس کے مالکوں کو بے دخل کر دو۔ یہاں اس قول کی مزید تفصیل یہ دی گئی ہے کہ تمہارے درمیان صرف ملی بھگت ہی نہیں ہے بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا سردار اور گرو ہے۔ تم نے موجے سے شکست نہیں کھائی بلکہ اپنے استاد سے جادو میں شکست کھائی ہے، اور تم آپس میں یہ طے کر کے آئے ہو کہ اپنے استاد کا غلبہ ثابت کر کے اور اسے اس کی پیغمبری کا ثبوت بنا کر یہاں سیاسی انقلاب برپا کر دو گے۔ پھر آیت میں آیا کہ کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، جس کا تفسیر میں آتا ہے کہ سلیب یا سولی دینے کا قدیم طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبا شہتیر سا لے کر زمین میں گاڑ دیتے تھے یا کسی پرانے درخت کا تنا اس غرض کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کے اوپر کے سر پر ایک تختہ آڑا کر کے باندھ دیتے تھے، پھر مجرم کو اوپر چڑھا کر اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلا کر آڑے تختوں کے ساتھ کیلیں ٹھونک دیتے تھے۔ اس طرح مجرم تختے کے بل لٹکا رہ جاتا تھا اور گھنٹوں سسک کر جان دے دیتا تھا۔ سلیب دیے ہوئے یہ مجرم ایک مدت تک یوں ہی لٹکے رہنے دیے جاتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ آیت کے آخر میں آیا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ یہ ہری ہوئی بازی جیت لینے کے لیے فرعون کا آخری داؤ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جادوگروں کو انتہائی خوفناک سزا سے ڈرا کر ان سے یہ اقبال کرا لے کہ واقعی یہ ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت تھی اور وہ ان سے مل کر اس سلطنت کے خلاف سازش کر چکے تھے، مگر جادوگروں کے عزم و استقامت نے اس کا یہ داؤ بھی الٹ دیا۔ انہوں نے اتنی ہولناک سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو کر دنیا بھر کو یہ یقین دلا دیا کہ سازش کا الزام محض بگڑی ہوئی بات بنانے کے لیے ایک بے شرمانہ سیاسی چال ہے اور کچھ نہیں، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ سچے دل سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے ہیں۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ ترجمہ، جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تفسیر میں آیا کہ دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ان روشن نشانیوں کے مقابلے میں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے ترجیح دیں۔
इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खतायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहर वल्लाहु खैरुम व अबका। तर्जुमा, हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे और इस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया था दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा है और वही बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्नलहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। तर्जुमा, हकीकत ये है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हजूर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो ना जिएगा ना मरेगा। हकीकत ये है। तफसीर में आया कि ये जादूगरों के कौल पर अल्लाह ताला का अपना इजाफ़ा है। अंदाज़े कलाम ख़ुद बता रहा है कि ये इबारत जादूगरों के कौल का हिस्सा नहीं है। आखिर में आया कि मुजरिम के लिए जहन्नम है जिसमें ना वो जिएगा ना मरेगा। तफसीर में आता है यानी मौत और ज़िंदगी के दरमियान लटकता रहेगा। ना मौत आएगी कि उसकी तकलीफ़ और मुसीबत का ख़ात्मा कर दे और ना जीने का ही कोई लुत्फ़ उसे हासिल होगा कि ज़िंदगी को मौत पर तरजीह दे सकें। ज़िंदगी से बेजार होगा मगर मौत नसीब ना होगी, मरना चाहेगा मगर मर ना सकेगा। कुरान मजीद में दोज़ख के अज़ाबों की जितनी तफसीलात दी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक सूरत अज़ाब की यही है जिसके तसव्वुर से रूह कांप उठती है। वमन यातिही मुमिनन क़द अमिलस्सालिहाति फ़उलाइका लहुमुद्दरजातुल उला। तर्जुमा, और जो उसके हजूर मोमिन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। तर्जुमा, सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये जज़ा है उस शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करे। वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरी यबसा ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा। तर्जुमा, हमने मूसा पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ और उनके लिए समंदर में से सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के ताक़ुब का ज़रा खौफ ना हो और ना समंदर के बीच से गुज़रते हुए डर लगे। तफसीर में आता है बीच में उन हालात की तफसील छोड़ दी गई है जो इसके बाद मिस्र के तवील ज़माना क़याम में पेश आए। इन तफसीलात के लिए सूरह आराफ के रकू नंबर 15-16 और सूरह यूनुस के रकू नंबर 9, सूरह मोमिन के रकू नंबर 3 से 5 और सूरह ज़ुख़रुफ़ के रकू नंबर 5 में तफसीलात आई हैं। यहाँ पे मज़ीद आता है तफसीर में बताया गया कि इस जमाल की तफसील ये है कि अल्लाह ताला ने आखिरकार एक रात मुकर्रर फरमा दी जिसमें तमाम इसराइली और गैर इसराइली मुसलमानों को, जिनके लिए मेरे बंदों का जामे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मिस्र के हर हिस्से से हिजरत के लिए निकल पड़ना था। ये सब लोग एक तयशुदा मुकाम पर जमा होकर एक काफ़िले की सूरत में रवाना हो गए। उस ज़माने में नहर सुइज़ मौजूद न थी। बहर अहमर से बहर रोम मेडिटेरेनियन तक का पूरा इलाका खुला हुआ था, मगर इस इलाके के तमाम रास्तों पर फ़ौजी छावनियाँ थीं जिनसे बखैरियत नहीं गुजरा जा सकता था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहर अहमर की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार किया। गालिबन उनका ख्याल ये था कि समुंदर के किनारे किनारे चलकर जजीरा नुमाए सीना की तरफ निकल जाएं, लेकिन उधर से फ़िरौन का एक लश्कर अजीम ताक़ुब करता हुआ ठीक उस मौके पर आ पहुँचा जबकि यह काफ़िला अभी समुंदर के साहिल पर ही था। सूरह शुअरा में बयान हुआ है कि महाजरीन का काफ़िला लश्कर फ़िरौन और समंदर के दरमियान बिल्कुल घिर चुका था। ऐन उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मार। फ़ौरन समंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक बड़े टीले की तरह खड़ा हो गया, और बीच में सिर्फ यही नहीं कि काफ़िले के गुजरने के लिए रास्ता निकला है, बल्कि बीच का यह हिस्सा ऊपर की आयत के मुताबिक खुश्क होकर सूखी सड़क की तरह बन गया। ये साफ़ और सरीह मौजज़े का बयान है, और इससे उन लोगों की बयान की गलती वाज़ेह हो जाती है जो कहते हैं कि हवा के तूफ़ान या ज्वार भाटे की वजह से समंदर हट गया था। इस तरह जो पानी हटता है वो दोनों तरफ टीलों की सूरत में खड़ा नहीं हो जाता और बीच का हिस्सा सूख कर सड़क की तरह नहीं बन जाता। फ़अतबअहुम फ़िरऔनु बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम। तर्जुमा, पीछे से फ़िरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समंदर उन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक था।
تفسیر میں آتا ہے سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کے گزرتے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس درمیانی راستے میں اتر آیا۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سمندر نے اس کو اور اس کے لشکر کو دبوچ لیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون پکار اٹھا کہ میں مان گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ مگر اس آخری لمحے کے ایمان کو قبول نہ کیا گیا اور جواب ملا اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے یہ حال تھا کہ نافرمانی کرتا رہا اور فساد کیے چلا گیا۔ اچھا آج ہم تیری لاش کو بچائے لیتے ہیں تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، ترجمہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ تفسیر میں آتا ہے بڑے لطیف انداز میں کفار مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سردار اور لیڈر بھی تم کو اسی راستے پر لیے جا رہے ہیں جس پر فرعون اپنی قوم کو لے جا رہا تھا۔ اب تم خود دیکھ لو کہ یہ کوئی صحیح رہنمائی نہ تھی۔ اس قصے کے خاتمے پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے بیانات کا بھی جائزہ لے لیا جائے تاکہ ان لوگوں کے جھوٹ کی حقیقت کھل جائے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کیے گئے ہیں۔ بائبل کی کتاب خروج ایگزوڈس میں اس قصے کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان کے حسب ذیل اجزاء قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، باب نمبر 4 آیت نمبر 5-6 میں 2 سے لے کر 5 میں بتایا گیا ہے کہ عصا کا معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور آیت نمبر 17 میں انہی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ مگر آگے جا کر نامعلوم یہ لاٹھی کس طرح حضرت ہارون کے قبضے میں چلی گئی اور وہی اس سے معجزے دکھانے لگے۔ باب نمبر 7 سے لے کر بعد کے ابواب میں مسلسل ہم کو حضرت ہارون ہی لاٹھی کے معجزے دکھاتے نظر آتے ہیں۔ پھر باب نمبر 5 میں فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا حال بیان کیا گیا ہے، اور اس میں سرے سے اس بحث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کے مسئلے پر ان کے اور فرعون کے درمیان ہوئی تھی۔ فرعون کہتا ہے کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مانوں اور بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا۔ مگر حضرت موسیٰ اور ہارون اس کے سوا کچھ جواب نہیں دیتے کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے۔ نمبر 3، جادوگروں سے مقابلے کی پوری داستان بس ان چند فکروں میں سمیٹ دی گئی ہے جو آگے میں اب پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی۔ یہ باب نمبر 7 میں آیا، آیت نمبر 8 سے 12 تک۔ اس بیان کا مقابلہ اگر قرآن کے بیان سے کر کے دیکھا جائے کہ قصے کی ساری روح یہاں کس بری طرح فنا کر دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جشن کے دن کھلے میدان میں باقاعدہ چیلنج کے بعد مقابلہ کرنا اور پھر شکست کے بعد جادوگروں کا ایمان لانا جو قصے کی اصل جان تھا سرے سے یہاں مذکور ہی نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا مطالبہ بنی اسرائیل کی رہائی اور آزادی کا تھا۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ مطالبہ صرف یہ تھا کہ ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ باب نمبر 5 آیت نمبر 3۔ پھر مصر سے نکلنے اور فرعون کے غرق ہونے کا مفصل حال باب نمبر 11 سے 14 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی مفید معلومات اور قرآن کے اجمال کی تفصیلات بھی ہمیں ملتی ہیں، اور ان کے ساتھ متعدد عجیب باتیں بھی۔ مثلا باب نمبر 14 کی آیات 15-16 میں حضرت موسیٰ کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو اپنی لاٹھی، جی ہاں اب لاٹھی حضرت ہارون سے لے کر پھر حضرت موسیٰ کے پاس آ گئی ہے، اس لاٹھی کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ لیکن آگے چل کر آیت 21-22 میں کہا جاتا ہے کہ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پر پانی
دائیں اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ معجزہ تھا یا طبعی واقعہ۔ اگر معجزہ تھا تو عصا کی ضرب سے ہی رونما ہو گیا ہوگا جیسا کہ قرآن میں کہا گیا، اور اگر طبعی واقعہ تھا تو یہ عجیب صورت ہے کہ مشرقی آندھی نے سمندر کو بیچ میں سے پھاڑ کر پانی کو دونوں طرف دیوار کی طرح کھڑا کر دیا اور بیچ میں سے خشک راستہ بنا دیا۔ کیا فطری طریقے سے ہوا کبھی ایسے کرشمے کر سکتی ہے؟ تلمود کا بیان نسبتاً بائبل سے مختلف اور قرآن سے قریب تر ہے، مگر دونوں کا مقابلہ کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ ایک جگہ براہ راست علم وحی کی بنا پر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور دوسری جگہ صدیوں کی سینہ بسینہ روایات میں واقعات کی صورت اچھی خاصی مسخ ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے تلمود سلیکشنز بائی ایچ پولانو پیج نمبر 152-154 میں خاصی تفصیل آئی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کی داستان بھی یہاں پر چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات سورہ اعراف کے رکوع نمبر 16-17 میں گزر چکی ہیں، اور وہاں یہ بھی گزرا ہے کہ مصر سے نکلتے ہی بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے ایک مندر کو دیکھ کر اپنے لیے ایک بناوٹی خدا مانگ بیٹھے تھے۔ اب طور کے دائیں جانب یعنی کہ مشرقی دامن میں حاضری کا وقت مقرر کیا گیا۔ اس حوالے سے آیا کہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 6 میں اور سورہ اعراف کے رکوع نمبر 17 میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا کیے گئے تھے۔ من و سلوہ کی تفصیل کے لیے سورہ بقرہ میں خاصی تفصیل آئی ہے، سورہ اعراف میں آئی ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل دشت سین میں ایلیم اور سینا کے درمیان گزر رہے تھے اور خوراک کے ذخیرے ختم ہو کر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، اس وقت من و سلوہ کا نزول شروع ہوا اور فلسطین کے آباد علاقے میں پہنچنے تک پورے 40 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس حوالے سے ریفرنسز ہیں خروج کا باب نمبر 16، گنتی کا باب نمبر 11، یشوع کا باب نمبر 5۔ کتاب خروج میں من و سلوہ کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ گنتی میں جو اس کی تشریح ملتی ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، کیونکہ 40 برس بعد جب بنی اسرائیل کے لیے خوراک کے فطری ذرائع بہم پہنچ گئے تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب نہ اس علاقوں میں بٹیروں کی وہ کثرت ہے، نہ من ہی کہیں پایا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو کرنے والوں نے ان علاقوں کو چھان مارا ہے جہاں بائبل کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل نے 40 سال تک دشت نوردی کی تھی۔ من ان کو کہیں نہ ملا، البتہ کاروباری لوگ خریداروں کو بیوقوف بنانے کے لیے من کا حلوہ ضرور بیچتے پھرتے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ۔ ترجمہ: کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ: البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مغفرت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔
اول توبہ یعنی سرکشی و نافرمانی یا شرک و کفر سے باز آ جانا، دوسرے ایمان یعنی اللہ اور رسول اور کتاب اور آخرت کو صدق کے دل سے مان لینا، تیسرے عمل صالح یعنی اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کرنا، چوتھے اہتداء یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا، اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، ترجمہ اور کیا چیز تمہیں اپنے قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں سے سلسلہ بیان اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم طور کے دائیں جانب ٹھہرو اور 40 دن کی مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا جائے گا۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو راستے میں ہی چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں آگے چلے گئے تھے۔ طور کی جانب ایمن میں جہاں کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا ابھی قافلہ پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت موسیٰ اکیلے روانہ ہو گئے اور حاضری دے دی۔ اس موقع پر جو معاملات خدا اور بندے کے درمیان ہوئے ان کی تفصیلات سورہ اعراف کے رکوع نمبر 17 میں درج ہیں۔ حضرت موسیٰ کا دیدار الہی کی استدعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر اللہ کا ایک پہاڑ پر ذرا سی تجلی فرما کر اسے ریزہ ریزہ کر دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو کر گر پڑنا، اس کے بعد پھر پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا ہونا، یہ سب اسی وقت کے واقعات ہیں۔ یہاں ان واقعات کا صرف وہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی سے متعلق ہے۔ اس کے بیان سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا ہے کہ ایک قوم میں بت پرستی کا آغاز کس طرح سے ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اس فتنہ کو اپنی قوم میں سر اٹھاتے دیکھ کر کیسے بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، ترجمہ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، ترجمہ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ سامری یہ اس شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یا نسبتی کی صریح علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہرحال کوئی نہ کوئی نسبت ہی ہے، خواہ قبیلے کی طرف ہو یا نسل کی طرف یا مقام کی طرف۔ پھر قرآن جس طرح سامری کہہ کر اس کا ذکر کر رہا ہے اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل یا مقام کے بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچھڑے کی پرستش پھیلائی۔ اس سے زیادہ کوئی تشریح قرآن کے اس مقام کی تفسیر کے لیے فی الحقیقت درکار نہیں ہے، لیکن یہ مقام ان اہم مقامات میں سے ہے جہاں عیسائی مشنریوں اور خصوصاً مغربی مستشرقین نے قرآن پر حرف گیری کی حد کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ قرآن کے مصنف کی جہالت کا صریح ثبوت ہے، اس لیے کہ دولت اسرائیل کا دارالسلطنت سامریہ اس واقعے کے کئی صدی بعد سن 925 قبل مسیح کے قریب زمانے میں تعمیر ہوا۔ پھر اس کے بھی کئی صدی بعد اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں کی وہ مخلوط نسل پیدا ہوئی جس نے سامریوں کے نام سے شہرت پائی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان سامریوں میں چونکہ دوسری مشرکانہ بدعات کے ساتھ ساتھ سنہری بچھڑے کی پرستش کا رواج بھی تھا، اور یہودیوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی سنگن پالی ہوگی، اس لیے انہوں نے لے جا کر اس کا تعلق حضرت موسیٰ کے عہد سے جوڑ دیا اور یہ قصہ تصنیف کر ڈالا کہ وہاں سنہری بچھڑے کی پرستش رائج کرنے والا ایک سامری شخص تھا۔ اسی طرح یہ باتیں ان لوگوں نے حامان کے معاملے میں بنائی ہیں جسے قرآن فرعون کے وزیر کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور عیسائی مشنری اور مستشرقین اسے اخسویرس یا شاہ ایران کے درباری امیر حامان سے لے کر ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی جہالت کا ایک اور ثبوت ہے معاذ اللہ۔ شاید ان مدعیان علم و تحقیق کا گمان یہ ہے کہ قدیم زمانے میں ایک نام کا ایک ہی شخص اور قبیلہ یا مقام ہوا کرتا تھا اور ایک نام کے دو یا زائد اشخاص نہیں ہو سکتے تھے، حالانکہ سمیری قدیم تاریخ کی ایک نہایت مشہور قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر چھائی ہوئی تھی، اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس قوم کے یا اس کے کسی شاخ کے لوگ مصر میں سامری کہلاتے ہوں۔ پھر خود اس سامریہ کی اصل کو بھی دیکھ لیجئے جس کی نسبت سے شمالی فلسطین کے لوگ بعد میں سامری کہلانے لگے۔
بائبل کا بیان یہ ہے کہ دولت اسرائیل کے فرما روا آمری نے ایک شخص سمر نامی سے وہ پہاڑ خریدا تھا جس پر اس نے بعد میں اپنا دارالسلطنت تعمیر کیا، اور چونکہ پہاڑ کے سابق مالک کا نام سمر تھا اس لیے اس شہر کا نام سامریہ رکھا گیا۔ ریفرنس ہے سلاطین باب نمبر 16 آیت نمبر 24۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سامریہ کے وجود میں آنے سے پہلے سمر نامی کے اشخاص پائے جاتے تھے، اور ان سے نسبت پا کر ان کی نسل یا قبیلے کا نام سامری اور مقامات کا نام سامریہ ہونا کم از کم ممکن ضرور تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے کی برکت سے، اس پڑھنے سننے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں اور ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔